بلکہ آپ کے صحابہ کے تذکرے، آپ کی مقدس مطہر جماعت کے تذکرے پہلی کتابوں میں موجود تھے، جن کو قرآن نے کہا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ جب معاشرے میں یہ بات پھیلی کہ آخری پیغمبر کے آنے کا زمانہ ہوا چاہتا ہے، اس وقت لوگوں نے اپنی بچیوں کے نام آمنہ کے نام پہ رکھنا شروع کر دیے کہ شاید ہماری بیٹی کے گھر میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ آپ کے آنے سے پہلے آپ کی سیرت کے تذکرے تھے، پھر آپ تشریف لائے، زمانے نے آپ کو دیکھا، جو انبیاء نشانیاں بتا کر گئے تھے وہ ساری کی ساری نشانیاں پوری تھیں۔ صورت بھی اعلیٰ تھی، سیرت بھی اعلیٰ تھی، آنکھیں بھی اعلیٰ تھیں، چہرہ بھی اعلیٰ تھا، سینہ کشادہ تھا، چلتے بھی بڑے بہترین تھے، عرض کے کوئی کمی نہیں تھی۔ جو انبیاء نشانیاں بیان کر کے گئے تھے، جو پچھلی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں، آج ساری کی ساری نشانیاں آپ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامہ الکلم وجوارہ الحکم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات محبت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسانوں کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس ہادی عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس ہادی عالم نے آ کر کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کچھ راہیں دیں کچھ موڑ دیے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام دوستو، بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما معزز مکرم علماء کرام، آج کی اس پروگرام کا عنوان آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات میں ایک تنہا اکیلی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے دنیا سے آنے سے پہلے آپ کی آمد کے چرچے ہو رہے تھے۔ جیسے آج ایک پروگرام شروع ہوا، جو مہمان آتا ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں بھی مہمان ہوں لیکن اصل مہمان میرے بعد آنے والا ہے، یوں ہی انبیاء علیہم الصلاۃ تسلیمات تشریف لاتے، آ کر رب کی توحید کی دعوت دیتے، اپنی نبوت کا اعلان کرتے اور ساتھ کہتے کہ میں آخری پیغمبر نہیں ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ اگر میرے زمانے میں آ گیا
میں بھی اس پیغمبر پہ ایمان لاؤں گا، تمہارے ذمہ بھی واجب ہے تم بھی اس پر ایمان لے آنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تورات، زبور، انجیل میں جن انبیاء پر وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں ان انبیاء کے تذکرے کم تھے، ہمارے آقا علیہ السلام کے تذکرے ان کتابوں میں بھی باقی انبیاء سے زیادہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دنیا سے آنے سے پہلے صرف آپ ہی کے تذکرے نہیں تھے بلکہ آپ کے مہر نبوت کے تذکرے بھی موجود تھے۔ میرے آقا علیہ التسلیمات کے آمد سے پہلے صرف آپ کے تذکرے نہیں بلکہ آپ کے صحابہ کے تذکرے، آپ کی مقدس مطہر جماعت کے تذکرے پہلی کتابوں میں موجود تھے، جن کو قرآن نے کہا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ صرف آپ کے تذکرے آپ کے آنے سے پہلے موجود نہیں تھے بلکہ آپ کے والدین کا ذکر بھی پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جب آقا علیہ التسلیمات کی آمد کا سلسلہ قریب آیا، جب معاشرے میں یہ بات پھیلی کہ آخری پیغمبر کے آنے کا زمانہ ہوا چاہتا ہے، اس وقت لوگوں نے اپنی بچیوں کے نام آمنہ کے نام پہ رکھنا شروع کر دیے کہ شاید ہماری بیٹی کے گھر میں آقا علیہ السلام تشریف لے آئے۔ روایات میں آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے سینکڑوں بچیوں کے نام آمنہ رکھے گئے، اس امید پہ رکھے گئے کہ شاید وہ مقدس گھرانہ ہمارا ہو جائے، ہمارے آقا ہمارے گھر میں تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام ابھی تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے تذکرے موجود تھے۔ نبی آتا کہتا میں آخری نہیں ہوں، میرے بعد آخری پیغمبر آئے گا۔ کتاب آتی ہمارے پیغمبر کی نشانیاں بیان کرتی، ہمارے پیغمبر کی سیرت و صورت بیان کرتی، ہمارے پیغمبر کے صحابہ کے تذکرے کرتے، مقدس مطہر جماعت کے تذکرے کرتے، آپ کے خاندان کے تذکرے کرتے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، جب آپ علیہ التسلیمات تشریف لے آئے دنیا میں، جب آپ آئے آمنہ کے گھر میں، آمنہ نے دیکھا کہ یہ تو ایک عجیب بچہ ہے، یہ تو ایک عظیم بچہ ہے، جس بچے کو غسل دینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، جس بچے کے ختنے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، جس بچے کو بالکل پاک صاف میں دیکھ رہی ہوں، ابھی یہ بچہ آیا نہیں تھا، مجھے اس کی نشانیاں معلوم ہو رہی تھی۔ میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی، سردی کا موسم تھا، پانی زمین کے قریب چلا جاتا ہے، کنویں کے منڈیر سے نیچے اتر جاتا ہے، خواتین پانی بھرنے جاتی تھیں، جو ڈول کے ساتھ رسی تھی، بعض دفعہ اس رسی کو بڑھانا پڑتا تھا، اپنا دوپٹہ اتار کے رسی کے ساتھ باندھنا پڑتا تھا۔ میرے آقا کی والدہ جب کنویں پر آتی تھی، پانی نیچے نہیں، پانی کنویں کے منڈیر پر آ جایا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا کے آنے سے پہلے اماں آمنہ کو نشانیاں معلوم ہو رہی تھیں۔ جب حضور تشریف لے آئے، اماں آمنہ نے کہا کہ اس جیسا بچہ تو میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، گھروں میں خواتین آتی ہیں، کہتی ہیں بچہ تو اچھا ہے، یہ کمی ہے، بچہ تو اچھا ہے، یہ کمی ہے، بچہ تو اچھا ہے، یہ کمی ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، جب یہ بچہ آمنہ کی گود میں آ گیا، محلے کی خواتین آتی ہیں، خاندان برادری کی خواتین آتی ہیں، آ کر آپ علیہ السلام کی زیارت کرتی ہیں۔ جب زیارت ہوتی ہے، آج کوئی کمی نہیں نکار رہی، جو آتی ہے جو آپ کے رخسار کی تعریف کرتی چلی جا رہی ہے۔ میں بات کو انتہائی مختصر کرتے ہوئے میں ذکر کر رہا تھا، آپ کے آنے سے پہلے آپ کی سیرت کے تذکرے تھے، پھر آپ تشریف لائے، زمانے نے آپ کو دیکھا، جو انبیاء نشانیاں بتا کر گئے تھے وہ ساری کی ساری نشانیاں پوری تھیں۔ صورت بھی اعلیٰ تھی، سیرت بھی اعلیٰ تھی، آنکھیں بھی اعلیٰ تھیں، چہرہ بھی اعلیٰ تھا، سینہ کشادہ تھا، چلتے بھی بڑے بہترین تھے، عرض کے کوئی کمی نہیں تھی۔ جو انبیاء نشانیاں بیان کر کے گئے تھے، جو پچھلی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں، آج ساری کی ساری نشانیاں آپ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ آمنہ کہتی ہے اس جیسا بچہ کوئی نہیں، عبد المطلب کہتا ہے اس جیسا بچہ کوئی
کوئی نہیں، محلے والے کہتے اس جیسا بچہ کوئی نہیں، سارے برادری کہتی ان جیسا بچہ کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جبرائیل ذرا جا، تو بھی اپنی حاضری لگوا کیا۔ جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں تم نے دیکھا کیا ہے؟ میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا ہے، میں نے نوح کو کشتی میں سوار دیکھا ہے، میں نے آدم کو دیکھا ہے، میں نے شیش کو دیکھا ہے، شعیب کو دیکھا ہے، عیسیٰ کو دیکھا ہے، میں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا، تم کہاں سے دیکھتے ہیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہوگا اے جبرائیل تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو نے آدم کو دیکھا ہے، شیش کو دیکھا ہے، شعیب کو دیکھا ہے، نوح کو دیکھا ہے، موسیٰ کو دیکھا ہے، عیسیٰ کو دیکھا ہے، میں نے اس جیسا پیدا کوئی نہیں کیا، تو دیکھتا کہاں سے؟ پھر آپ علیہ السلام 63 سال دنیا میں تشریف فرما رہے، دنیا سے پردہ فرمایا۔ ہوتا یوں ہے کسی کے آنے سے پہلے اس کے تذکرے نہیں ہوتے، جانے کے بعد تذکرے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں معاملہ عجیب ہے، آقا دنیا سے پردہ فرما بھی گئے ہیں، ان کے بعد بھی آپ کے تذکرے آج تک کم نہیں ہوئی ہے۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، لوگ آج بھی آقا علیہ السلام کی سیرت پہ کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک شاعر 40,000 اشعار لکھنے کے بعد کہتا ہے تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق ہوا تمام مدہ باقی ہے۔ مولا ابو الحق رحمہ اللہ نے لکھا بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی جو سیرت تھی آپ اس سیرت کو لوگوں میں منتقل کر کے گئے۔ کسی نے صداقت دیکھنی ہو آقا کے یار غار کو دیکھ لے، کسی نے آ کر شجاعت دیکھنی ہو آ کے فاروق اعظم کو دیکھ لے، کسی نے سخاوت دیکھنی ہو آ کے عثمان غنی کو دیکھ لے، کسی نے دلیری کو دیکھنا ہو آ کے علی المرتضیٰ کو دیکھ لے، کسی نے قربانی کو دیکھنا ہو آئے اور حسین کو دیکھ لے، کسی نے سیاست کو دیکھنا ہو آئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ جب سیاست امیر معاویہ کا تذکر آتا ہے، میں بس آخری 2 منٹ میں بات کر رہا ہوں، ذکر آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ سیاست کا نام نہ لیں، کیوں؟ آج کے دور میں جس سیاست کو ہم نے دیکھا ہے اس سیاست کا مطلب منافقت ہے۔ یہ سیاست ہے، اکالی سیاہ ہو چکی ہے، لیکن وہ سیاست کچھ اور تھی۔ امیر معاویہ تخت پر بیٹھے ہیں، ایک بہن آتی ہے کہتی امیر المؤمنین خال المسلمین، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز قریبی رشتہ دار، میں فلاں ملک میں گئی تھی، ایک عیسائی نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور یہ کہا ہے بلا اپنے آقا نبی علیہ السلام کو کہاں ہے، میں آپ کے دربار میں آئی ہوں، میں اس سے بدلہ نہیں لے سکی، مجھے تھپڑ مارنا تو کوئی بات نہیں تھی، اس نے مجھے میرے پیغمبر کا تانا مارا ہے۔ امیر معاویہ کہتے ہیں میری بہن جا اپنے گھر میں آرام کر، تیرا بھائی امیر معاویہ زندہ ہے۔ امیر معاویہ حکم دیتے ہیں گھوڑے تیار کرو، تاجروں کے روپ میں اس ملک میں جاؤ، اس بندے کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ وہ گرفتار کر کے آئے، اسے لے کر آئے، امیر معاویہ کے تخت کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر معاویہ کہتے ہیں جاؤ میری اس بہن کو بلا کر لاؤ۔ وہ بہن آئی، کہا مار اس کے منہ پہ تھپڑ، اسے کہے آقا تو دنیا سے پردہ فرما گئے، آقا کے صحابہ دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ یہ وہ رنگ تھا جو آقا سے لیا تھا صحابہ کرام نے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اگر کسی نے آقا علیہ السلام کو نہیں دیکھا تو وہ آقا کے صحابہ کو دیکھے۔ آقا کو نہیں پڑھ سکا تو آقا کی سیرت کو پڑھے، نہیں پڑھ سکا صحابہ کی سیرت کو پڑھے۔ ایک ایک صحابی میں میرے آقا کا ایک ایک نرالا رنگ نظر آئے گا۔ میں اپنے نوجوانوں سے آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے بھائی آؤ اپنے دین کے قریب آؤ۔ ابھی مفتی صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ آج ہم دین سے بڑے دور چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو پڑھو، اہل بیت کو پڑھو، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، پڑھنے کے بعد اپنی زندگی میں سجاؤ۔ ڈنمارک ہو یا کوئی اور ہو، میرے پیغمبر کی گستاخی کرنے کا سوچے، اسے پیغمبر کے علیہ السلام کے لباس والے دنیا میں ہزاروں لوگ نظر آئیں، آپ جیسی شکل و صورت والے لاکھوں لوگ دنیا میں نظر آئیں، وہ پریشان ہو جائیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن آج نوجوان بہت پیچھے چلا گیا، آئیں واپس اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، آپ پھر اسی مسند پر، اسی مشن پر آ کر کھڑے ہو جائیں جس پر ہمارے اکابر نے محنت کی تھی۔ اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا۔